ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ فیمنزم نے عورتوں کو آزاد کر دیا ہے، لیکن کیا ہو اگر آزادی کا یہ نیا ورژن در حقیقت ایک نیا قفس ہو، ایک ایسا پنجرہ جس کی سلاخیں نظر نہیں آتی؟ تو اس نئے ماڈل کے مطابق خود مختاری کا مطلب اکثر یہ نکلتا ہے کہ مردوں کے بنائے ہوئے اصولوں پر ہی چلو، یعنی کیریئر کی سیڑھی پر چڑھتے جاؤ چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور خود انحصاری کو تو ایک بہت بڑی خوبی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی کی ضرورت محسوس نہ کرنا، جیسے کہ ایک دوسرے پر انحصار کرنا کوئی کمزوری ہو۔ اور آزادی کا مطلب اکثر بغیر کسی کمٹمنٹ کے جنسی تعلقات تک محدود ہو جاتا ہے، اور جو لوگ خاندان پر مبنی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں ان کے ساتھ اکثر ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے وہ جدید دور کے کسی امتحان میں فیل ہو گئے ہوں۔ تو چلیے کسی کی طرفداری کرنے کے بجائے ذرا ثبوتوں اور محرکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سچائی کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ اچھا، اس بحث کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم فیمنزم کی کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، فیمنزم کوئی ایک چیز تو ہے نہیں۔ کچھ نے بنیادی حقوق جیسے تعلیم، حفاظت اور قانونی برابری کے لیے جدوجہد کی، ایسی چیزیں جن کی بہت سے معاشروں کو آج بھی سخت ضرورت ہے۔ لیکن یہاں جس چیز کا تجزیہ کیا جا رہا ہے وہ ایک مخصوص جدید ورژن ہے جو میڈیا اور کارپوریٹ کلچر پر حاوی ہو چکا ہے۔ اس ورژن کے مطابق خود مختاری کا مطلب ہے کیریئر کو اپنی پہلی پہچان بنانا، جنسی خود مختاری اور دوسروں پر کم سے کم انحصار کرنا۔ یہ ورژن بہت طاقتور ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جدید معیشتوں کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اب آئیے اس ماڈل کے معاشی پہلو کو دیکھتے ہیں، جہاں کیریئر کی خواہشات اور دیکھ بھال کی ذمہ داریوں کی حقیقت آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جب خود مختاری کا مطلب صرف پیسے کمانے والا کام بن جاتا ہے تو ایک حقیقت کہیں نہیں جاتی۔ بچوں کو اب بھی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، گھروں کو اب بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اکثر جو ہوتا ہے وہ آزادی نہیں بلکہ ایک ڈبل شفٹ ہے۔ ریسرچ بار بار یہ دکھاتی ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی دونوں کماتے ہیں وہاں بھی خواتین ہی گھریلو اور دیکھ بھال کی ذمہ داریوں کا بڑا حصہ اٹھاتی ہیں۔ اور معاشی طور پر اس کی ایک قیمت بھی چکانی پڑتی ہے جسے کہتے ہیں ماں بننے کی سزا، یعنی کیریئر اور آمدنی میں وہ نقصانات جو خواتین کو بچوں کی پیدائش کے بعد اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو ایک طرف تو سسٹم کہتا ہے با اختیار بنو، زیادہ کام کرو، دوسری طرف بائیولوجی اور خاندانی حقیقت کہتی ہے دیکھ بھال تو پھر بھی کرنی ہے۔ اور یہیں پر اصل مسئلہ نظر آتا ہے۔ معاشرہ پیسے والے کام کو تو سراہتا ہے لیکن بغیر پیسے والی دیکھ بھال کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی نظریہ دیکھ بھال کو اہمیت دینے سے انکار کرتا ہے تو معاشرہ خاموشی سے خواتین تک ایک پیغام پہنچاتا ہے جسے یہ اقتباس بہت خوبی سے بیان کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا موضوع بدلتے ہیں اور بات کرتے ہیں رشتوں کی، اور دیکھتے ہیں کہ ثقافتی محرکات انہیں کیسے شکل دیتے ہیں۔ آج کل فیمنسٹ بیانیے کا ایک بڑا حصہ کہانی کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ مرد ظالم ہے، عورتیں مزاحمت کرتی ہیں، لیکن یہ اکثر الزام تراشی پر ہی آ کر رک جاتا ہے۔ یہ سوال اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں، سنجیدہ رشتے بنانے کے لیے ایک ایسے کلچر کی ضرورت ہوتی ہے جو سنجیدگی کو اہمیت دے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ جیسا کہ یہ سلائیڈ دکھا رہی ہے، جب کلچر کم کمٹمنٹ والے تعلقات کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو سنجیدگی کے لیے محرکات کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جب محرکات بدلتے ہیں تو رویے بھی بدل جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سنجیدہ رشتے نایاب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے تیکھے، سب سے چونکا لینے والے پہلو پر، جہاں کنٹرول کی روایتی شکلوں کا موازنہ جدید شکلوں سے کیا گیا ہے۔ جدید فیمنزم اکثر یہ کہتا ہے ایک عورت جو شوہر اور خاندان کو ترجیح دیتی ہے وہ پدرشاہی کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن ذرا اس عورت کے بارے میں سوچئے جو ایک مینیجر، کارپوریٹ ٹارگٹس، آفس پالیٹکس اور معاشی خوف کے کنٹرول میں ہے۔ یہ بھی تو کنٹرول ہی ہے، بس اسے چوائس یعنی انتخاب کا نام دے دیا گیا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک اہم فیمنسٹ نقاد ایک بہت تلخ حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ کچھ فیمنسٹ نظریات کو جدید کیپٹلزم نے اپنے اندر جذب کر لیا اور آزادی کو لچکدار محنت میں بدل دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم نے نہ صرف فیمنزم کی اجازت دی بلکہ اس نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا بھی سیکھ لیا۔ کیونکہ سوچیں، اگر ہر بالغ کو زندہ رہنے کے لیے فل ٹائم کام کرنا پڑے تو لیبر سپلائی بڑھ جاتی ہے، تنخواہیں کم ہوتی ہیں اور خاندان کمزور ہو جاتے ہیں۔
تو یہ آزادی نہیں بلکہ ایک بہت ہوشیار تبادلہ لگتا ہے۔ تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ آئیے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اب تک کی تنقید کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ مائخز کے مطابق مرکزی دھارے کے جدید فیمنزم نے اکثر 3 بڑی اسٹریٹجک غلطیاں کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس میں خواتین کی کامیابی کو مردوں کے بنائے ہوئے پیمانوں جیسے کیریئر کا رتبہ تک محدود کر دیا۔ دوسری، اس نے مردوں کو بہتر بنائے بغیر ان پر حملہ کیا، اور تیسری، اس نے کم کمٹمنٹ والے تعلقات کو نارمل بنا دیا، جس سے اکثر سب سے غیر ذمہ دار لوگوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت سی خواتین کے لیے یہ طاقت نہیں بلکہ ایک نہ ختم ہونے والا دباؤ ہے، یہ احساس کہ آپ پر بہت زیادہ کام کا بوجھ ہے اور آپ کو متضاد سمتوں میں کھینچا جا رہا ہے، جو اس ماڈل کا اصل نتیجہ ہے۔ تو پھر ایک بہتر مستقبل کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ عورت مخالف یا مرد مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ خاندان، ذمہ داری، کمٹمنٹ اور دیکھ بھال کا حامی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو عورتوں کا حقیقی احترام کرتا ہے، وہ انہیں صرف کریئر کی پیشکش نہیں کرتا، بلکہ وہ انہیں تحفظ، وقار اور ایک ایسا کلچر پیش کرتا ہے جہاں سنجیدہ مرد دوبارہ موجود ہوں، کیونکہ وہاں سنجیدگی کو انعام دیا جاتا ہے۔ اور یہیں پر ہمیں وہ آخری یادگار بات سمجھ میں آتی ہے جو اس سارے تجزیے کا نچوڑ ہے۔